بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وقد تذکر الجہة فی القضیة فتسمى موجہة ورباعیة ایضا والموجہات خمسة عشر ثمانیة من بسیطة وسبعة من مرکبة اما البسائط فإحداها الضروریة المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورة سلب المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة كقولك الإنسان حيوان بالضرورة والإنسان ليس بحجر بالضرورة. والثانية الدائمة المطلقة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه كقولك كل فلك متحرك بالدوام ولا شيء من الفلك بساكن بالدوام. والثالثة المشروطة العامة وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني. والوصف العنواني عندهم ما عبر به عن الموضوع كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا ولا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. والرابعة العرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني كقولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا وبالدوام لا شيء من النائم بمستيقظ ما دام نائما. والخامسة الوقتية المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه في وقت معين من أوقات الذات كما تقول كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيرة الأرض بينه وبين الشمس ولا شيء من القمر منخسف بالضرورة وقت التربيع. والسادسة المنتشرة المطلقة وهي التي حكم فيها بوجود ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه في وقت غير معين من أوقات الذات نحو كل حيوان متنفس بالضرورة وقتا ما ولا شيء من الحجر بين متنفس بالضرورة وقتا ما. والسابعة المطلقة العامة وهي التي حكم فيها بوجود المحمول للموضوع أو سلبه عنه أي في أحد الأزمنة الثلاثة كقولك كل إنسان ضاحك بالفعل ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. والثامنة الممكنة العامة وهي التي حكم فيها بسلب ضرورة الجانب المخالف كقولك كل نار حارة بالإمكان العام ولا شيء من النار ببارد بالإمكان العام. یہاں تک جو ہے بسیطہ کا بیان ہوا. کس کا بیان ہوا؟ بولیے. بسیطہ. ہاں، اس میں آپ کو توجہ سے نام یاد رکھنے ہیں کہ کس کا کیا نام دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جہت کے اعتبار سے، جہت کے ذکر کے اعتبار سے قضایا کے نام میں تبدیلی ہوگی. موضوع محمول جو ہے وہ تو معلوم ہی آپ کو. اب موضوع اور محمول کے لیے جہت کو ذکر کر دیا جائے، کیونکہ کل ہم نے آپ کو سمجھایا تھا ڈائیگرام بنا کر کے بھی کہ کوئی بھی موضوع اور کوئی بھی محمول، کہیں پر بھی موضوع محمول کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو موضوع کی طرف محمول کی جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت جو ہے کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متصف ہوتی ہے نا. وہ کیفیت ضرورت ہو سکتی ہے کہ فلاں چیز کے لیے فلاں چیز جو ثابت ہے وہ ضروری طور پر ثابت ہے، یا دائمی طور پر ثابت ہے، یا امکان عام کے طور پر ثابت ہے، یا امکان خاص کے طور پر ثابت ہے، یا وقتی طور پر ثابت ہے. تو وہ وقت مخصوص ہے کہ غیر مخصوص ہے. اس طرح سے جو ہے نا کوئی بھی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے تو یہ ساری باتوں کا لحاظ ہوتا ہے. اب ان باتوں پر دلالت کرنے والے الفاظ یا تو ہم عبارت میں ذکر کرتے ہیں یا عبارت میں ذکر نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، جو ہم کہتے ہیں اللہ یکتا ہے نا، اللہ واجب الوجود ہے. تو اللہ کا واجب الوجود ہونا یہ ضروری طور پر ہے کہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہو. اچھا، ضرورت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امکان عام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امکان خاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک تفصیل جو ہے ایک باضابطہ میں انشاءاللہ سبق سمجھاؤں گا، جس میں جہت قضیہ جو امکان عام، امکان خاص، ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. آج ہم یہ کرتے ہیں کہ آج جہت قضیہ کے مختلف ہونے سے قضیہ کی جو قسمیں بیان کی گئی ہے. کتنی قسمیں بیان کی گئی ہے؟ 15 قسمیں. کتنی قسمیں؟
بولیے 15 15 قسموں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہت قضیہ بھی کتنے ہوں گے؟ بولیے 15 ہوں گے. تو 15 جہات قضایا جو ہے اس کو انشاءاللہ باضابطہ میں، اگرچہ یہاں کتاب میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو ایک سبق میں کل یا پرسوں جیسا ہوا سمجھا دوں گا. آج ہم یہ کریں گے کہ ترجمہ میں کرا دیتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہت قضیہ کے بدلنے سے قضایا کے نام بدلتے چلے گئے. جہات قضیہ کی تفصیل انشاءاللہ ایک سبق میں بیان کروں گا. دیکھیے کہتے ہیں وقت تذکر الجہت فی القضیۃ فتسمى موجہۃ، کبھی قضیہ میں جہت کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس قضیہ کا نام موجہہ رکھا جاتا ہے، اور جہت کا ذکر نہ ہو تو کیا رکھا جاتا ہے نام اس کا؟ کل ہم نے بتایا تھا مطلقہ رکھا جاتا ہے. آپ لوگ جو ہے نا دماغ کام نہیں کر رہا آپ لوگوں کا کیا؟ امتحان کے ایام قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کل کی بات پڑھی بھی بھول جا رہے ہیں. ارے کل ہی ہم نے آپ کو اسکرین شیئر کر کے بورڈ پہ سمجھایا تھا نا. کل اسکرین شیئر نہیں ہو رہا تھا، نیٹ ورک کام کی وجہ سے صاف آواز نہیں آ رہی. اچھا کٹ کے جا رہی تھی. چلیں، تو اس کا نام مطلقہ رکھا جاتا ہے جس میں جہت قضیہ مذکور نہ ہو، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مطلقہ. اور جس میں جہت قضیہ کا ذکر کر دیا جائے اس کا نام موجہہ. تو موجہہ کہتے ہیں، موجہہ بھی نام رکھتے ہیں، ورباعیۃ ایضا، اور رباعیہ بھی نام رکھتے ہیں. موجہہ بھی نام رکھتے ہیں اور کیا نام رکھتے ہیں؟ والموجہات خمسۃ عشر، اور موجہات جو ہے یہ 15 ہوتے ہیں. ثمانیۃ منہا بسیطۃ، ان میں سے 8 جو ہے بسیطہ ہوتے ہیں. بسیطہ کا مطلب یہ ہے کہ موضوع معمول ہو اور جہت قضیہ ہو. اور مرکبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمناً 2 قضیے وہاں پہ موجود ہو، ایک نہ ہو بلکہ کتنے ہوں؟ بولیے 2 قضیے موجود ہو. اس کی تفصیل بسیطہ اور مرکبہ کے بیان میں بیان کی جائے گی. وسبعۃ منہا مرکبۃ، اور ان میں سے 7 جو ہے مرکبہ ہیں. اب جو قضیہ بسیطہ موجہہ ہوتا ہے اس کی تفصیل. اما البسائط، لیکن وہ قضیہ جو بسیطہ ہو اور موجہہ ہو، فاحداها الضروریۃ المطلقہ، تو ان میں سے ایک ہے ضروریہ مطلقہ. ضروریہ بولیے مطلقہ، یعنی ضرورت کا حکم کیا جائے بغیر کسی قید کے. جیسے وہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع موجودتاً، اور یہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کی ضرورت کا موضوع کے لیے یا محمول کے سلب کی ضرورت کا موضوع سے حکم لگایا جائے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک کے لیے موضوع کے لیے کسی چیز کو ضروری طور پر ثابت کرنے کا حکم لگایا جائے یا موضوع سے کسی چیز کی ضروری طور پر نفی کرنے کا جس قضیہ میں حکم لگایا جائے اس قضیہ کا نام رکھا جائے گا قضیہ موجہہ مطلقہ. کیا نام رکھا جائے گا؟ ضروریہ مطلقہ. قضیہ موجہہ ضروریہ مطلقہ. جی، اور پورا نام لیں گے تو قضیہ بسیطہ موجہہ ضروریہ مطلقہ، کیونکہ یہ موجہہ ہے، بسیطہ ہے اور ضروریہ مطلقہ اس طور پر ہے کہ اس میں ضرورت کا حکم، ضرورت کی کیفیت کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے موضوع کے لیے محمول کا. یعنی موضوع کی طرف محمول کا جو حکم لگایا جاتا ہے، موضوع پر جو محمول کا حکم لگایا جاتا ہے وہ حکم صفت ضرورت سے متصف ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک ذات موضوع موجود ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، اگر مطلقاً کہتے ہیں ضروریہ مطلقہ ہے، لیکن اگر یوں کہے الانسان حیوان بالضرورہ، انسان حیوان ہے ضرورت کے ساتھ، مطلب یہ ہوگا کہ جب تک انسان کی ذات موجود ہے تب تک اس کا حیوان ہونا ضروری ہے. حیوان ہونا اس سے الگ نہیں ہو سکتا، کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتا. حیوان ہونا اس سے ممتنع، حیوان جو ہے نہ ہونا اس سے ممتنع ہے، وہ اس کا حیوان ہونا ضروری ہے، حیوان نہ ہونا ممتنع ہے. والانسان لیس بحجر بالضرورۃ، اور انسان پتھر نہیں ہے ضرورت کے ساتھ، ضروری طور پر. تو اس میں جہت قضیہ جو ہے الضرورت ہے. جہت قضیہ کیا ہے؟ ہاں ضرورت ہے. یہ ضرورت کا مطلب میں سمجھاؤں گا جب اس ایک بیٹھک میں ہم سمجھیں گے قضایا کی جہت کو. والثانیہ الدائمہ مطلقہ، دوسری قسم ہے دائمہ مطلقہ. نام سے ظاہر ہے دوام، دائمہ دوام. وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول، ایک ہی جیسی عبارت آئے گی
دیکھیے وہی التی حکمہ فیہا اوپر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اور ثبوت المحمول للموضوع اور سلبی عنہ اوپر بھی ہے، لیکن بیچ میں وہاں اوپر ضرورت ہے اور یہاں نیچے کیا آ گیا؟ دوام۔ یہ بس اتنا ہی فرق ہے کہ موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم لگایا جائے ضروری طور پر یا دوامی طور پر یا امکان عام کے طور پر یا امکان خاص کے طور پر یا فعلیت کے طور پر، اس طرح سے جو ہے نا الگ الگ اس کا نام پڑھتا چلا جائے گا۔ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع اور سلبی عنہ، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دوام کا یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم لگایا جائے، دوام کا، ضرورت کا نہیں، کا قول کا، جیسے تمہارا کہنا کل فلک متحرک بالدوام، ہر فلک متحرک ہے دائمی طور پر۔ یہ ہوا موضوع یعنی فلک کے لیے محمول یعنی متحرک ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، کس طور پر؟ بالدوام، دوامی طور پر۔ ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام، اور کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے دائمی طور پر، تو آسمان سے سکون کا سلب کیا گیا ہے دائمی طور پر۔ تیسری قسم والثالثۃ المشروطۃ العامہ، اور تیسری قسم ہے مشروطہ عامہ، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ مشروطہ عامہ میں موضوع کے لیے محمول کے ضروری ہونے کو ثابت تو کیا جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ ذات موضوع موجود ہو، بلکہ جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو۔ وصف عنوانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک تفصیل تھوڑی وضاحت طلب بات ہے۔ وصف عنوانی کا مطلب یہ یاد رکھیے کہ جو موضوع ہے، موضوع جس وصف سے متصف ہے اس وصف کو وصف عنوانی کہا جائے گا۔ جیسے ہر حافظ قرآن عالم نہیں ہوتا، تو اس میں موضوع جو حافظ ہے تو یہ صفت حفظ سے متصف شخص ہے، تو حافظ جو صفت حفظ سے متصف ہے تو وہ عالم نہیں، ضروری ہر حافظ عالم نہیں ہوتا، یا اس طرح جو لفظ ہم کہیں گے تو حافظ میں وصف عنوانی صفت حفظ ہے، کاتب میں وصف عنوانی صفت کتابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جاہل میں صفت عنوانی وصف جہل ہے۔ اس کی تفصیل میں جہت قضیہ بیان کر دوں گا۔ وہی التی حکم فیہا بثبوت ضرورت المحمول للموضوع او نفیہ عنہ ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنوانی، اور یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے بالکل ویسی ترجمہ ہوگا ہر جگہ جیسے اوپر کیا، موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کی ضرورت کا حکم لگایا جائے یا موضوع سے محمول کے نفی کی ضرورت کا حکم لگایا جائے، ما دامہ ذات الموضوعی موصوفا بالوصف العنوانی کی، جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو۔ والوصف العنوانی عندہم ما عبر به عن الموضوع، اور منطقیوں کے نزدیک وصف عنوانی سے مراد ہے وہ چیز جس سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کتابت وصف عنوانی ہے کیونکہ اس کا موضوع کاتب ہے، حفظ وصف عنوانی ہے اس کا موضوع حافظ ہونا ہے۔ کا قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ، ہر کاتب انگلیاں حرکت دینے والا ہے، بالضرورت ضروری طور پر، لیکن یہ انگلیوں کی حرکت کب تک رہے گی؟ جب تک کہ کاتب وصف عنوانی سے متصف رہے گا صفت کتابت سے، ما دامہ کاتباً، جب تک کہ وہ لکھ رہا ہے۔ اگر لکھنا بند کر دے، وہ کاتب بالفعل کے بجائے کاتب بالقوا ہو جائے تو اس سے متصف ہو جائے گا کیا انگلیوں کی حرکت سے؟ وہ بولیے نہیں۔ تو انگلیوں کی حرکت ضروری طور پر ثابت تو کی گئی ہے، لیکن کس وصف کے ہوتے ہوئے؟ کتابت۔ ہاں، کتابت کے ہوتے ہوئے، مادہ جب تک کہ کاتب ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، اور کوئی کاتب ساکن الاصابع نہیں ہے ضروری طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ والرابعۃ العرفیۃ العامہ، اور چوتھی قسم ہے عرفیہ عامہ۔ اس میں اوپر کیا تھا؟ اوپر نام کیا دیا گیا تھا؟ بولیے، مشروطہ، ہے نا؟ مشروطہ عامہ میں ضرورت کی بات کی گئی تھی، ضرورت یعنی وصف عنوانی سے جب تک متصف ہے تو ضروری طور پر حکم لگایا جائے گا، اور یہاں پہ عرفیہ عامہ میں دوام کا حکم لگایا جاتا ہے۔ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنوانی کی، اور عرفیہ عامہ یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دوام کا یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم لگایا جائے جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو۔
یہاں پر بھی عرفیہ عامہ میں بھی وصف عنوانی کی بات کی گئی ہے اور شرطیہ عامہ میں بھی وصف عنوانی کی بات کی گئی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شرطیہ عامہ میں ضرورت کی قید ہے اور یہاں پہ دوام کی قید ہے۔ کقولنا، جیسے ہمارا قول، بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا وبالدوام لا شیء من النائم بمستيقظ ما دام نائما۔ آپ کہو گے کہ مثال تو ایک ہی ہے، اوپر بھی ہے کلو کاتب متحرک الاصابع، لیکن وہاں ہے ما دام کاتبا، کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالدوام، اور یہاں پہ بالضرورت، تو جہت کی وجہ سے نام بدل گیا۔ یہی مثال میں اگر بالضرورت کی قید لگا دیں گے تو یہ مثال بن جائے گی شرطیہ عامہ کی، اور اس میں دوام کی قید لگا دی گئی تو یہ مثال بن گئی عرفیہ عامہ کی، شرط ضرورت اور دوام کے فرق کی وجہ سے۔ والخامسۃ الوقتیۃ المطلقہ، اور پانچویں قسم وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ میں نام سے ظاہر ہے کہ کسی اوقات جو ہیں زمان ماضی، زمان حال، زمان استقبال میں سے کسی ایک وقت میں وہ وقت کوئی خاص وقت میں جب موضوع کے لیے محمول کو ثابت کرتے ہیں تو پھر اس قضیہ کو کہا جائے گا قضیہ وقتیہ مطلقہ۔ کہتے ہیں وہی التی حکم فیہا بے ضرورت ثبوت المحمول للموضوع او نفیہ عنہ فی وقت معین من اوقات الذات۔ وقتیہ مطلقہ میں بھی دیکھیے، وقتیہ مطلقہ اوپر سب سے پہلے ہم نے جو قضیہ نام پڑھے تھے اس کا نام کیا پڑھے تھے؟ ضروریہ مطلقہ، ضروریہ مطلقہ، اور یہ جو پانچویں قضیے کا ہم نام پڑھ رہے ہیں وقتیہ مطلقہ۔ تو ضروریہ اور وقتیہ میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں حکم ضروری طور پر لگایا جاتا ہے، یعنی دونوں میں جہت قضیہ جو ہوتا ہے وہ ضرورت ہی ہوتی ہے، جہت قضیہ، لیکن اوپر جو ہے وہ کسی وقت کے ساتھ مقید خاص نہیں ہے، اور نیچے جو ضروریہ مطلقہ وقتیہ مطلقہ ہے یہ کسی وقت کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا سے یاد رکھ لیجئے، ضروریہ مطلقہ اور وقتیہ مطلقہ دونوں میں موضوع کے لیے محمول کو ثابت کیا جاتا ہے یا موضوع سے محمول کی نفی کی جاتی ہے ضرورت کے ذریعے سے، بالضرورت کہہ کر کے، لیکن فرق یہ ہے کہ اوپر میں قید کوئی متعین نہیں اور نیچے میں قید متعین ہے، اس لیے اس کا نام رکھیں گے وقتیہ مطلقہ۔ جیسے کہتے کلو قمر منخسف بالضرورت، ہر قمر یہ منخسف ہوگا، یعنی اس کو گرہن لگے گا، لیکن کب؟ ضروری طور پر اس کو، یعنی ضروری ہے کہ اس کو گرہن لگے، لیکن کب؟ ہمیشہ نہیں۔ وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، اس کے اور سورج کے درمیان زمین کے حائل ہو جانے کی وجہ سے، اس کے اور سورج کے درمیان زمین بیچ میں آ جائے تو اس کو گرہن لگنا ہی لگنا ہے، یہ امر ضروری ہے۔ ولا شیء من القمر منخسف بالضرورہ، اور کیا بولتے ہیں، ضروری طور پر چاند میں گرہن نہیں لگتا ہے، کب؟ وقت تربیعی، وقت تربیع کے وقت، اور تربیع نارمل وقت کو کہتے ہیں، جبکہ چکر مار کر کے زمین جو ہے سورج اور چاند کے درمیان نہیں آتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے وقت تربیع۔ اچھا، اس کے بعد چھٹی قسم ہے والسادسۃ المنتشرۃ المطلقۃ، منتشرہ ہے نا اور مطلقہ۔ دیکھیے مطلقہ تین جگہ آ گیا، اوپر ضروریہ مطلقہ، نیچے وقتیہ مطلقہ، اور اب نیچے منتشرہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ۔ کہتے وہی التی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہی التی حکم فیہا بوجود ثبوت المحمول للموضوع اور نفیہ عنہ فی وقت غیر معین من اوقات الذات، اور یہ وہ ہے کہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے وجود کا ہونے کا، محمول کے لیے موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے وجود کا، یا موضوع سے محمول کے نفی کے وجود کا حکم تو لگایا جائے، صرف وجود کا حکم لگایا جائے، لیکن کب؟ فی وقت غیر معین من الاوقات الذات، مخصوص اوقات میں سے کسی بھی غیر معین وقت میں، یعنی اوقات میں سے مخصوص نہیں بولیں گے، اوقات میں سے کسی بھی غیر معین وقت میں۔ نحو جیسے کل حیوان متنفس بالضرورت وقتا ما، ہر حیوان متنفس ہے ضروری طور پر، وقتا ما، کسی نہ کسی وقت میں متنفس ہے وہ۔ تو یہاں پر موضوع کے لیے محمول کو جو ثابت کیا جا رہا ہے، کیسے ثابت کیا جا رہا ہے؟ اوقات میں سے کسی بھی غیر معین وقت میں، اور وہ بھی ثبوت ضروری طور پر ہے۔ تو ضروری طور پر ہے، اس لیے دیکھیے جہاں ضرورت وصف عنوانی، جہاں پہ جہت قضیہ ضرورت ہے، چاہے مطلقہ ہو، جہاں پہ وصف جہت قضیہ ضرورت ہے اس کا نام مطلقہ رکھا جائے گا،
چاہے وہ ضروریہ مطلقہ ہو، چاہے وقتیہ مطلقہ ہو، یا منتشرہ مطلقہ ہو۔ اچھا، ولا شیء من الحجر بمتنفس بالضرورت وقت ما، اور پتھر میں سے کوئی بھی متنفس نہیں ہے ضروری طور پر کسی بھی وقت میں، یعنی اوقات میں سے کسی بھی غیر معین وقت میں کوئی پتھر متنفس نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ والسابعۃ مطلب کیا ہے؟ متنفس نے سانس لینے والا، سانس لینے والا، کوئی بھی حیوان، ہر حیوان متنفس ہے ضروری طور پر کسی بھی وقت میں، کوئی خاص وقت نہیں بیان کرے، کسی وقت میں حیوان متنفس ہے، اور کوئی پتھر متنفس نہیں ہے ضروری طور پر کسی بھی وقت میں۔ والسابعۃ المطلق العامہ، اور ساتویں قسم ہے مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہی التی حکم فیہا بوجود المحمول للموضوع او سلبہ عنہ اے فی احد الازمنۃ الثلاثہ۔ مطلقہ عامہ وہ ہے کہ جس میں محمول موضوع کے لیے محمول کے وجود کا حکم یا موضوع سے محمول کے سلب کے وجود کا حکم لگایا جائے، فی احد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی بھی ایک خاص زمانے میں۔ اوپر تھا کوئی زمانہ خاص نہیں، اور نیچے کوئی زمانے خاص میں، جیسے قول کہ جیسے تمہارا یہ کہنا کلو انسان ضاحک بالفعل، بالفعل انسان ہنستا ہے، تو بالفعل ہنسنا یا تو زمانے ماضی میں ہوگا، یا حال میں ہوگا، یا مستقبل میں ہو جائے گا۔ ولا شیء من الانسان بضاحک بالفعل۔ دیکھیں غور کیجئے، ابھی تک جتنے جہت قضیہ بیان کیے گئے الگ الگ حیثیات سے، وہ دو چیزیں تھیں، ایک ضرورت اور ایک دوام، صحیح ہے؟ بولیے جی، ضرورت اور دوام۔ ہاں، ضرورت میں وصف عنوانی کے اتصاف کی بات کہیں کی گئی ہے، کہیں نہیں کی گئی ہے۔ ضرورت کی تین قسمیں بیان کی گئی گویا کہ ایک ضرورت بغیر کسی قید کے، ایک ضرورت وصف عنوانی کے اتصاف کی قید کے، اور ایک ضرورت اوقات میں سے کسی غیر معین وقت کی قید سے۔ یہ تین ضرورت کی صورتیں ہو گئی، اور دوام کی صورت جو بیان کی گئی اوپر، وہ اس میں بھی تین دوام کی ایک صورت بیان کی گئی مطلقاً، ایک صورت کی گئی وصف عنوانی کے اتصاف کی شرط کے ساتھ، اور اب جو ہے ایک قسم بیان کی گئی یہاں پہ ساتویں قسم فعل کے ساتھ۔ فعلیت ایک جہت قضیہ ہے، مادہ قضیہ فعلیت ہے، اور اس فعلیت پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے جہت قضیہ ہے، فعلیت۔ تو دوام، ضرورت اور فعلیت، یہ تین طرح کے ہمارے پاس جہت قضیہ یعنی مادہ قضیہ پر دلالت کرنے والے یہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہو گئے۔ مادہ قضیہ یعنی وہی کیفیت، ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے مادہ قضیہ۔ اس کا ذکر کرو یا نہ کرو، بہرحال ہر قضیے میں اس کا لحاظ کیا جائے گا، لیکن ذکر کر دیں گے تو اب یہ جہت قضیہ کہلائے گا۔ مادہ قضیہ پر دلالت کرنے والا لفظ جہت قضیہ کہلاتا ہے، اس کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اچھا، اب یہ ساتویں قسم کیا ہے؟ مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں محمول کے لیے موضوع کے وجود کا حکم یا محمول موضوع سے محمول کے سلب کے وجود کا حکم کیا جائے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ کا قول کا جیسے کلو انسان، جیسے تمہارا قول ہے کلو انسان ضاحک بالفعل ولا شیء من الانسان بضاحک بالفعل۔ والثامنہ الممکنۃ العامہ۔ دیکھیے، اور آٹھویں قسم ہے ممکنہ عامہ۔ ساتویں قسم کیا تھی؟ مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ میں بالفعل کی قید ہے، اور ممکنہ عامہ میں کیا ہے کہ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب کیا جانا، جس میں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب کرنے کا جس میں حکم لگا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب؟ یہ بھی میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اس کے لیے یعنی کل جو ہے صرف ہمیں سمجھنا ہے اس سبق میں مذکور چیزوں کو، پھر ایک بار اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو ایسے ایک دن کا سبق نہیں، یہ 2-3 دن لگے گا سمجھنے میں اس کو۔ آج میں نے ترجمہ اس لیے کرا دیا تاکہ کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ کہتے ہیں اور آٹھویں قسم ہے ممکنہ عامہ، وہی التی حکم فیہا بسلب ضرورت الجانب المخالف، اور یہ وہ قضیہ ہے جس میں جانب مخالف کی ضرورت کے سلب کا حکم لگایا جائے۔ کا قول کا جیسے تمہارا قول کل نار حارۃ بالامکان العام اور بالامکان الخاص، اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا میں۔ ہر آگ گرم ہے امکان عام کے طور پر، ولا شیء من النار ببارد بالامکان العام، اور کوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہے امکان عام کے طور پر۔ بس